किस डीसी ने जाना है कच्चे के इलाके में डाकुओं को पकड़ने? डाकुओं तो पुलिस को अच्छी गाड़ियां देते, पुलिस को असला देते कि कम से कम ये जो रियासत के अंदर रियासत है ये खत्म हो जाती। 12 लोग शहीद हो गए। मेरे जनूबी पंजाब के सारा ताजिर चिल्ला रहा है। हमारी फूड इंडस्ट्री में जैसे अभी रेस्टोरेंट के लिए एक नोटिफिकेशन आया पंजाब गवर्नमेंट का 14 रुपए की रोटी का, 14 रुपए की रोटी के ऊपर 2 रुपए 24 पैसे सेल टैक्स हमने अदा करना होता है। वजीर आजम साहब ने 1000 रुपया बिजली का किराया बिजली के मीटर पे लगा दिया, फिक्स कर दिया। ओ यार ऐसा दुनिया में नहीं होता है यार। बिजली के मीटर का हम बिजली का मीटर खरीदते हैं जब लगवाते हैं। तंग किया जा रहा है लोगों के कारोबार बंद करवाने के लिए। अब एक छोटी सी दुकान है चाय पराठा बेचने वाला, उसे 60,000 रुपए का आपने नोटिस भेज दिया है। और भाई जिसने चाय पराठा बेचना है वो 60,000 रुपया महीने का खुद कमाता नहीं है। आप 18% सेल टैक्स लगा हुआ है बिजली के बिल पर, 10% एडवांस इनकम टैक्स लगा हुआ है, फिर उस पर फर्दर टैक्स है, उस पर एक्स्ट्रा टैक्स है, उस पर एफसी चार्ज है, पता नहीं कितने टैक्स दर टैक्स है। वो बस करे भाई। ये जो बिजली बनाने वाली कंपनी है जिनको हम IPPs का मुआहदा कहते हैं, ये कहते हैं जितनी हड़तालें करोगे जितना एहतजाज करोगे हम बिजली और महंगी करेंगे, हम गैस और महंगी करेंगे। और भाई अब बस कर दो, बांग्लादेश न बनाओ। दोहराता हूँ कि हमारा कोई MLA, कोई MPA, कोई सेनेटर, कोई वजीर, कोई मुशीर ऐसा नहीं है जिसके पास 10-10 करोड़ से कम गाड़ी हो। एक इनकम टैक्स इनकम पर होता है, वैल्यूएशन भी दुनिया में कहीं भी नहीं होता। ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान का जिसके वजीर आजम साहब कहते हैं कि हमारा बजट IMF ने बनाया है। शायद बहुत सारा वक्त था लेकिन हमसे किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की। अब की जा रही है कि कल हमारे साथ मुज़ाकरात कर दें। अब हम मुज़ाकरात करने के लिए बिल्कुल भी इस सूरत में तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुसूसी तौर पे मीडिया का। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि पूरे पाकिस्तान में ताजिर बरादरी ने हड़ताल की कॉल दे रखी है। 28 अगस्त बरोज़ बुध पूरे मुल्क में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन रहेगा। कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ताजरों के मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ। ऐसा नहीं है। हमने जब हड़ताल की कॉल दी थी तो 10-15 दिन मौजूद थे। FPR को या हुकूमती लोगों को अगर हमसे बात करना थी तो बहुत सारा वक्त था, लेकिन हमसे किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की। अब की जा रही है कि कल हमारे साथ मुज़ाकरात कर दें। अब हम मुज़ाकरात करने के लिए बिल्कुल भी इस सूरत में तैयार नहीं है। या तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दे कि ये ताजिर दोस्त स्कीम जो ताजिर दुश्मन स्कीम है इसका SRO वापस ले लिया गया है, तब तो हो सकता है। इसके अलावा बिल्कुल भी अगर हमें कहा जाए जो कहा जा रहा है कि जी हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसमें रद्द-ओ-बदल कर लेते हैं, नहीं, ये हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। ये ताजिर दोस्त स्कीम ताजिर को तबाह कर देने के मुतरादिफ है। इतना लोगों का, इतना ताजिर बरादरी का किराया नहीं है दुकानों का जितना ये टैक्स है। और दुनिया में कहीं भी इनकम टैक्स इनकम पर होता है, वैल्यूएशन भी दुनिया में कहीं भी नहीं होता। ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान का जिसके वजीर आजम साहब कहते हैं कि हमारा बजट IMF ने बनाया है। शायद आपने ना सुना हो, दुनिया के कमज़ोर तरीन भी कोई मुल्क है तो किसी ने कहा हो कि हमारा बजट कोई और बनाता है। माजरत के साथ हुकूमती लोग अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी मराद कम करने के लिए तैयार नहीं है।
یہ مفت بجلی، مفت پیٹرول، مفت گیس، مفت گاڑیاں، مفت جہاز، مفت گھر، یہ چھوڑنے کے لیے نہ بیوروکریٹ تیار ہے نہ حکمران تیار ہیں۔ تو ملک، آپ کہتے ہیں کہ ہم قرضے تلے دب گئے ہیں، ہم نے ان سے معاہدہ کرنا ہے، تو پھر آپ بھی تو یہ کام کریں نا، آپ بھی تو نیچے آئیں نا، ان 8-8 10-10 کروڑ گاڑیوں سے نیچے آئیں، آپ بھی کلٹس گاڑیوں میں بیٹھیں، سادہ زندگی اپنائیں، سادہ لباس، پاکستانی لباس پہنیں۔ کیا ضرورت ہے میں 5-5 10-10 لاکھ کے سوٹ پہننے کی؟ کیا یہ جو ہمارے اسمبلی ہالز ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے، یہاں جو ہائٹیز ہوتی ہیں، یہاں جو کھانے آتے ہیں، یہ کدھر سے آتے ہیں؟ یہ سرینا سے آتے ہیں، یہ میریٹ سے آتے ہیں۔ اور خدا کے لیے یار بس کر دیں اس ملک کے ساتھ۔ یہ جو میرا ملک کا، میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ ہمارا کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی سینیٹر، کوئی وزیر، کوئی مشیر ایسا نہیں ہے جس کے پاس 10-10 کروڑ سے کم گاڑی ہو، ایک بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی ہے۔ محسن جگنو نے بڑا خوبصورت کہا، جو اسی حکومت کا حصہ رہی، ابھی بھی ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا، انہوں نے میڈیا پہ آ کر کہا کہ ہم ظلم یہ کرتے ہیں ملک کے ساتھ کہ جو پیسے ہم مانگ کے لاتے ہیں، جو ہم قرضہ لاتے ہیں 20-22% کے سود کے اوپر، وہ ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں، وہ ہم ایم این اے کو دے دیتے ہیں، ایم پی او کو دے دیتے ہیں کہ یہ سڑکوں اور پلوں کے نام پہ کوئی سڑک نہیں بنتی ہے، کوئی پل نہیں بنتی ہے، ادھر ہی کمیشن ہو جاتے ہیں۔ بھائی اس ملک کو اگر ٹھیک کرنا ہے، خدا کے لیے اگر آئی ایم ایف سے بچانا ہے، ہمیں یہ جو بڑے لوگ ہیں ان سے ٹیکس لینا ہوگا، بڑے بڑے گھروں سے ٹیکس لینا ہوگا، بڑی بڑی گاڑیوں پہ ٹیکس لگانا ہوگا۔ ترکی نے کیا کیا ہے؟ ترکی نے یہی تو کیا جو آج آگے چلا گیا۔ دوسرا، کرپشن ختم کرنی ہوگی۔ جب تک آپ کرپشن پہ سزائے موت کا بل نہیں پاس کریں گے، تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ ہر ادارہ ہمارا 600 ارب روپے کے خسارے میں ہے، ہر ادارے کے اندر کرپشن زوروں پر ہے، تباہ ہو چکے ہیں، ہم یقین کریں۔ لیکن حکمرانوں کو کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم تنخواہیں کس چکر میں لے رہے ہیں، ہم مراد کس چکر میں لے رہے ہیں۔ ہم قرضہ لے کر مراد لیتے ہیں، ہم لوگوں کے عوام پہ بوجھ ڈال کے۔ ابھی میں آ رہا تھا، ابھی پٹی چل رہی تھی میڈیا پہ کہ بجلی 1 روپیہ کچھ پیسے اور مہنگی کر دی ہے۔ یہ کہتے ہیں جتنی ہڑتالیں کرو گے، جتنا احتجاج کرو گے، ہم بجلی اور مہنگی کریں گے، ہم گیس اور مہنگی کریں گے۔ اور بھائی اب بس کر دو، بنگلہ دیش نہ بناؤ۔ یہ نہ ہو کہ عوام کے ہاتھوں اور آپ کے گریبان ہوں۔ اب یہ وقت قریب ہے، یقین کریں، انہوں نے پہل کر دیا ہے بنگلہ دیشیوں نے، ورنہ وہ تو چڑی کا بچہ مر جاتا تھا تو اس پہ پریشان ہو جاتے تھے، یہ کیسے مر گیا ہے، اس سے ڈر رہے ہوتے تھے۔ تو میری گزارش ہے حکمرانوں سے، برائے مہربانی یہ جو ہمارے اوپر ظلم آپ نے ڈھایا ہے، یہ جو ویلیویشن ٹیبل ہے، یہ کیا ہے؟ ذرا میں وضاحت کر دوں، پہلے بھی کر چکا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو دکان ہے، اس کی قیمت 5 کروڑ روپے ہے، یہ تو 20x30 کی یا 20x50 کی دکان ہے، اس کی قیمت 5 کروڑ ہے ویلیویشن ٹیبل کے مطابق، ایف پی آر یا ڈی سی ریٹ کے مطابق۔ اس کا جو 10% بنتا ہے یعنی 50 لاکھ روپیہ، یہ ہم آمدن تصور کریں گے۔ اور بھائی ظالم ہو، آپ آمدن تصور کریں گے تو اس پر ٹیکس کتنا بنے گا؟ 17.5 لاکھ روپے۔ وہ کدھر سے دے گا بھائی؟ اس کے پاس خریدار ہے کوئی نہیں ہے۔ 70% ملک میں خرید و فروخت میں کمی آ چکی ہے۔ آپ وہ 30% پہ چل رہا ہے، اس 30% پہ اس میں خرچے نہیں نکل رہے ہیں۔ جو بجلی کا ظلم آپ نے ڈھایا ہوا ہے، 80 روپے یونٹ ہے ہمارا، سب سے مہنگی بجلی تاجروں کو فروخت ہوتی ہے اور کسی سیکٹر کو نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیوں بھائی؟ تاجر کدھر، کوئی آسمان سے اترے ہیں بھائی تاجر کہ آپ ان کو اوپر سے آئے ہیں تو آپ سب سے مہنگی بجلی دیں گے؟ پھر اس پر 18% سیل ٹیکس لگا ہوا ہے، بجلی کے بل پر 10% ایڈوانس انکم ٹیکس لگا ہوا ہے، پھر اس پہ فردر ٹیکس ہے، اس پہ ایکسٹرا ٹیکس ہے، اس پہ ایف سی چارج ہے، پتہ نہیں کتنے ٹیکس در ٹیکس ہیں۔ وہ بس کرے بھائی، یہ جو بجلی بنانے والی کمپنی ہیں جن کو ہم آئی پی پیز کا معاہدہ کہتے ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو ادائیگی تھوڑی کرتے ہیں، یہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔
22,000 मेगावाट बिजली की हमें ज़रूरत है। पीक आवर्स में मजीद 12-13,000 मेगावाट की ज़रूरत होती है। जब ताजिर अपने बोर्ड जलाता है, शाम को एसी चलाता है, सबसे महंगी बिजली खरीदता है, डबल हो जाता है रेट उसका, अरबों रुपए इनको आते हैं। लेकिन ये फिर भी कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। बड़े मियाँ साहब ने 14 रुपए रिलीफ दिया पंजाब में, पता नहीं किस तरीके से दिया, मुझे भी समझ नहीं आई कि 14 रुपए रिलीफ दिया, शाम को दोपहर 4 बजे दिया। ये 16 तारीख की बात है जिस दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी शाम को वजीर आजम साहब ने 1,000 रुपया बिजली का किराया बिजली के मीटर पे लगा दिया, फिक्स कर दिया। वो यार ऐसा दुनिया में नहीं होता है यार, बिजली के मीटर का हम बिजली का मीटर खरीदते हैं जब लगवाते हैं, 10,000 का मीटर नहीं होता है, लोग 15,000 साथ रिश्वत देते हैं मीटर लगवाने के लिए। तो आप उसके जनाब कहते हैं कि जी 1,000 रुपये पर मंथ उसका किराया भी लेंगे। कभी ऐसा सुना होगा कि जो चीज़ मैं खरीद के ले रहा हूँ उस पर किराया भी देना है मैंने? उल्टा ही गंदा बह रही है यहाँ पे। हर इदारे के अंदर 100 50 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं जो 20-25 सालों से तबाह हो गई हैं। उनको नीलाम कोई नहीं करता है कि भाई उनको नीलाम कर दें, 4-5 नई गाड़ियां उन्हीं की ले लें। वो उधर ही तबाह जंग लगी पड़ी हैं, वो किसी गरीब के काम भी नहीं आ सकती हैं, फिर ऊपर से नई गाड़ियां। पूरे पाकिस्तान में आपने डिप्टी कमिश्नरों को आते साथ ये 2.5 साल हुकूमत में 2.5 करोड़ की आपने फॉर्चूनर्स दे दी हैं। और भाई उन्होंने किस डीसी ने जाना है कच्चे के इलाके में डाकुओं को पकड़ने? डाकुओं तो पुलिस को अच्छी गाड़ियां देते, पुलिस को असला देते कि कम से कम ये जो रियासत के अंदर रियासत है ये खत्म हो जाती। 12 लोग शहीद हो गए। मेरे जनूबी पंजाब के सारा ताजिर चिल्ला रहा है कि हमारी गाड़ियों से सामान उतार लेते हैं, चलती गाड़ी से सामान उतार लेते हैं। हर चीज जो कोई जा रहा है छीनी जा रही है हमसे। कम से कम यार ये तो हो जाए कि वो लोग सुख का सांस ले लें। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो लिहाजा मैं ताजिरों से गुजारिश करूंगा पूरे पाकिस्तान के, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, कल कोयटा में था वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, परसों में लाहौर में था वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूरे पाकिस्तान के ताजिर इस वक्त हड़ताल में है, हड़ताल में जा रहे हैं और एहतजाज में हैं। हमें बराए मेहरबानी ये चीज़ें ताजिरों के ऊपर जो जुल्म है इनको वापस लेना होगा, वैल्यूएशन टेबल को वापस लेना होगा, ये बिजली के बिलों में जो टैक्स है इनको वापस लेना होगा, ये किराया जो लगाया 1,000 रुपये इसको वापस लेना होगा। नहीं तो ताजिर एक तहरीक की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का जो ताजिर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सब ताजिर सलाहियत रखते हैं अपनी बात मनवाने की। चाहे वो डिक्टेटर हुआ है, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 17 दिन पाकिस्तान बंद रहा, शटर डाउन रहा। जब भी कोई जुल्म करने की, वो क्या कह रहे थे, दुकानदार का सर्वे होगा कि सामान किधर से आया है। हमने कहा भाई उधार का है, तो उन्होंने मान लिया कि आपकी बात दुरुस्त। हम आज भी कह रहे हैं कि ताजिर में सकत नहीं रही है कोई उसका इन्वेस्टमेंट की। जब से ये रजीम चेंज हुई है, जो ही डॉलर 300 पे गया है, 10 लाख की जो खरीदारी होती थी ताजिर की, जो इन्वेस्टमेंट होती थी, अब 50 लाख की हो गई है। जो खरीदार है, ग्राहक है, उसकी में सकत नहीं है कि वो कुछ खरीद सके। सिवाय किराना स्टोर के, मेडिकल स्टोर के अलावा कोई खरीदारी नहीं हो रही है। तो इसलिए मेरा मुतालबा है वज़ीर आज़म से कि आप इस कानून को वापस ले लें। ये जो ताजिरों पे जुल्म ढाया है, नहीं तो हम इसके बाद अगर इसके बाद भी आपने ध्यान न दिया तो फिर हम 2 दिन की भी हड़ताल कर सकते हैं। क्योंकि हमने पिछली हुकूमत में, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, शनाख्ती कार्ड की शर्त पे हमने 3 हड़तालें की थी। गैर मुइना मुद्दत के लिए भी हो सकती है। ये वैल्यूएशन टेबल किसी सूरत भी वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि किसी सूरत भी ताजिरों को कबूल नहीं है और हम ये टैक्स बिल्कुल जमा नहीं कराएंगे। जितने मर्जी किसका दिल करता है नोटिस भेज ले। अगर ताजिरों से लड़ाई करनी है हुकूमत ने तो हम हाजिर हैं, लेकिन गुजारिश है कि इसको वापस ले लें। मेरे साथ चौधरी फारूक साहब हैं, अपना रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के। मलिक शाहिद गफूर प्राचा साहब
جو ہماری انجمن تاجران پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں، میں غفور پراچا صاحب سے گزارش کروں گا یہ بات کریں، پھر چودھری فاروق صاحب سے گزارش کروں گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بڑی تفصیل کے ساتھ اجمل بلوچ صاحب نے تمام اپنے مسائل اور مطالبات میڈیا کے سامنے رکھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ صرف تاجر کی لڑائی نہیں ہے، وہ پاکستان کے اندر رہنے والے تمام ان شہریوں کی لڑائی ہے جو تمام پسے ہوئے طبقات ہیں، ان کی لڑائی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی جب بڑھتی ہے تو اس سے متاثر ہر ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اس ملک میں رہتا ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، اس کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح جو ٹیکسز لگتے ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ بجلی کے بل پہ ہو، گیس کے اوپر ہو، تاجر کے اوپر ہو، یا تاجر دوست اسکیم جو تاجر دشمن اسکیم ہے اس کے حوالے سے ہو، یا کسی بھی حوالے سے FBR ٹیکس لگائے، اس کا لامالا جو نقصان ہوتا ہے وہ تاجر برادری کو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تمام شہریوں کی بھی ہوتا ہے، چونکہ مہنگائی کا اثر ڈائریکٹ ان پہ آتا ہے۔ چونکہ ہمارے کاروبار بہت زیادہ متاثر ہو چکے، مزید ٹیکسز لگنے سے کاروبار بند ہونے کے قریب ہے۔ ہم تو یہ پھر کہیں گے کہ اگر آپ نے ہمارے کاروبار بند ہی کرنے ہیں تو بجائے آپ ہمیں پریشان کرنے کے ہماری دکانوں کی چابیاں آپ لے لیں، ہمیں اتنا ایک گھریلو اخراجات کے پیسے دے دیں کہ ہم اپنے کاروبار کو بند کر کے آپ کے حوالے کر کے اپنا گھر کا گزارا کر سکیں۔ ہم کاروبار بند کر دیتے ہیں اور چابیاں حکومت وقت کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ میں یہاں پہ انجمن تاجران پنجاب کے صدر کی حیثیت سے، انجمن تاجران راولپنڈی کے صدر کی حیثیت سے یہ برملا کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب بھر کی تاجر برادری، راولپنڈی بھر کی تاجر برادری انشاءاللہ تعالی پاکستان بھر کی تاجر برادری کے ساتھ 28 اگست کو بروز بدھ مکمل شٹر ڈاؤن کرے گی، اور یہ احتجاج اتنا فقید المثال ہوگا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا شٹر ڈاؤن پہلے نہیں ہوا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس مقصد کے لیے ملک بھر کی تاجر برادری کے قائد اجمل بلوچ صاحب کے کہنے پہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ یہ جو حکومت ہماری ہے یہ ٹیکس لینا نہیں چاہتی۔ میں آپ کو اس کے ثبوت کے ساتھ کچھ چیزیں حقائق رکھوں گا۔ ہماری فوڈ انڈسٹری میں جیسے ابھی ریسٹورنٹ کے لیے ایک نوٹیفیکیشن آیا پنجاب گورنمنٹ کا 14 روپے کی روٹی کا، 14 روپے کی روٹی کے اوپر 2 روپے 24 پیسے سیل ٹیکس ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس دن کمشنر آفس میں نعیم میر صاحب موجود تھے، PRA کے کمشنر موجود تھے، ان کے سامنے میں نے یہ چیز رکھی کہ آپ 50,000 ہزار اور لاکھ روپے کے جرمانے کر رہے ہیں ہمیں روٹی کے اوپر کہ 14 روپے کی روٹی بیچو، جو 14 روپے کی روٹی ہے اس کے اوپر 2 روپے 24 پیسے سیل ٹیکس عائد ہوگا، وہ 16 روپے 24 پیسے کی روٹی کے اوپر آپ جرمانے کیسے کر رہے ہیں 50 اور لاکھ روپے کی۔ ایک تو وہ اس ٹیکس کے نظام کو خود سے خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جو فوڈ کے کاروبار سے منسلک تاجر ہیں وہ سیل ٹیکس میں بھی رجسٹرڈ ہیں، وہ انکم ٹیکس میں بھی رجسٹرڈ ہیں، FBR میں بھی، ہر طرح کا ٹیکس ادا کرنے کے باوجود ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے لوگوں کے کاروبار بند کروانے کے لیے۔ اب ایک چھوٹی سی دکان ہے چائے پراٹھا بیچنے والا، اسے 60,000 روپے کا آپ نے نوٹس بھیج دیا ہے۔ وہ بھائی جس نے چائے پراٹھا بیچنا ہے وہ 60,000 روپے مہینے کا خود کماتا نہیں ہے، آپ کو کہاں سے دے گا؟ تو یہ ایسی چیزیں اس حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو بہتر نہیں، اس کو خراب کیا جا رہا ہے۔ میں آج یہ مطالبہ کروں گا اپنے اعلیٰ حکام سے کہ اس ٹیکس کے نظام کو پہلے دیکھیں تو صحیح، آپ کس طرح سے کس بندے کے اوپر کیا ٹیکس عائد کر رہے ہیں۔ اجمل بلوچ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ کہیں بھی ہمیں اپنی دکان کی مثال دیتا ہوں کہ دکان کے جب اخراجات زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا کاروبار خراب ہونے شروع ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنی دکان کے اخراجات کم کرتے ہیں۔ تو حکومت کیا سب سے پہلے اس نے اپنے اخراجات کم کرنے کی طرف کوئی اقدام کیا؟
جیسے بلوچ صاحب نے کہا جی وہ کلٹس پہ آ جائیں، میں بلوچ صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ شانہ انداز کے لوگ ہیں، ان کو 1300 سی سی گاڑی تک الاؤ کر دیں، کلٹس سے اوپر لے جائیں، اس میں تو یہ گزارا کریں اگر یہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ملک کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے، پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کو خراب کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس اقدام کی طرف جا رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا ہے اس ہڑتال کی طرف جانے کے لیے۔ اب ایک چھوٹا سا دکاندار 1 روپے روٹی کے اوپر 50,000 روپیہ جرمانہ اجمل بلوچ صاحب کہاں سے دے گا؟ پراچا صاحب آپ اس کمیٹی میں موجود ہیں، ہم نے کمشنر صاحب کے سامنے یہ بات رکھی تھی 50,000 روپے جو ہو رہا ہے جرمانہ، اس کا کوئی جواب ہمیں آیا؟ کوئی جواب ہمیں نہیں آیا، ہمیں مجبور کر دیا گیا اس ہڑتال میں، اور ہم اس ہڑتال کی حمایت کا بھرپور اعلان کرتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اجمل بلوچ صاحب کی جو کال ہوگی اس کے اوپر ہم لبیک کہیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں صغیر احمد مغل، ممبر ایگزیکٹو کمیٹی اسلام آباد اسمال ریسٹورنٹ ایسوسیشن، آپ سے مخاطب ہوں۔ انشاءاللہ العزیز جو کا آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ صاحب کی طرف سے دی گئی ہے، انشاءاللہ العزیز ہم ان کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ 28 اگست کو روزے بدھ، یہ مائک 28 اگست روزے بدھ ہم مکمل شٹ ڈاؤن کریں گے اور ملک بھر کے تاجران کے ساتھ اسلام آباد کے تمام چھوٹے اور بڑے ریسٹورنٹ مکمل طور پر بند رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کی ہماری نا چودھری شوکت صاحب کی جو صدر ہیں بیکرس ویک ایسوسیشن کے راولپنڈی کے، ان کا ایک نشست اجلاس ہوا، اس میں جو ہے یہ طے ہوا ہے کہ ہم جو ملک بھر کی تاجر تنظیمیں ہڑتال میں جا رہی ہیں، اس میں ہم دلی کی جو تمام بیکری اور سویٹ شاپ ہیں انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے اس کا ریسٹورنٹ ایسوسیشن کے میں احمد خان مرکزی ایڈمنسٹریشن پنڈی اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسے ہمارے قائدین نے کہا ہے انشاءاللہ 28 اگست کو روزے بدھ جو بھی ہڑتال ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم حمایت کریں گے، بھرپور حمایت کریں گے، انشاءاللہ سارے ہوٹل جو ہے وہ بند ہوگا۔ آخر یہ گزارش کر کے آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں ضرور کریں۔ یہ جو سبسڈی ہمیشہ ہوتی ہے جن چیزوں میں، یہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں، یعنی دیکھیں نا انہوں نے کہا تھا کہ ہم آٹا تو مفت دیں گے، آٹے پہ بھی ٹیکس ہو گیا، دالوں پہ بھی ٹیکس ہو گیا، گھی پہ بھی ٹیکس ہو گیا، تو پیچھے بچا کیا ہے؟ غریب آدمی تو بالکل مر گیا۔ آپ نے 200 یونٹ فری کرنے تھے، اس کا ابھی کچھ دن 3-4 مہینوں کے لیے پہلے تو آپ نے 3,000 پہ 200 یونٹ پہ اور 8,000 پہ 201 یونٹ پہ، ابھی آپ نے کہا جی ہم اس میں ریلیف دیں گے۔ ریلیف کیا دیا؟ 50,000 ارب روپے کا، وہ 300 یونٹ والے پہ ڈال دیا، 200 والے یونٹ سے اٹھا کے، تو وہ بھی تو غریب ہے یار، وہ بھی تو مر رہا ہے، اس کے پاس کیا رہ گیا کہ آپ اس پہ لگا رہے ہیں؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان سب چیزوں پہ، میری سب سے گزارش ان سے اس وقت صدر پاکستان اور وزیر اعظم صاحب سے ہے کہ جتنی دولت آپ بادشاہ ہیں اس وقت ملک کے، جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو اور کیا کس چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ آپ اپنا سارا سرمایہ جہاں کہیں بھی پڑا ہے، جو آپ کے پیسے پڑے ہیں وہ عوام کو ریلیف میں لگا دیں، عوام آپ کے گانے پھر سے لگانا شروع کر دے گی۔ تو اتنی سی گزارش ہے کہ اگر ایسا کر دیں گے تو انشاءاللہ ملک خوشحالی کی طرف جائے گا، اور کرپشن پہ سزائے موت کا بل پاس کریں اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو، ورنہ یہ ملک کھائی کے کنارے پر کھڑا ہے۔ کوئی دوست سوال کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ تھینک یو، پاکستان زندہ باد۔